نحمده ونصلي ونسلم على رسوله خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا کسارا پیر کامل کاملان را رہنما مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم محمد سيد الكونين وثقلين والفريقين من عرب ومن عجم سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد اور حضور اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کے بعد یہ جو میں نے آیت کریم پڑھی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مجھ کو اور آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے حضرات اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے حد بے شمار نعمت عطا فرمائی ہمارا وجود ایک نعمت ہے ہماری زندگی ایک نعمت ہے یہ پوری کائنات ایک نعمت ہے آسمان نعمت زمین نعمت لیکن رب العالمین نے ہم پر ایک بہت بڑا کرم فرمایا ہمیں آخری نبی کا امتی کر دیا جس نبی کو بھیج کر رب نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ میرا نبی میرے لیے رحمت ہے تمہارے لیے رحمت جانوروں فرشتوں کے لیے رحمت الغرض کفار اور منافقین کے لیے میرا نبی رحمت بن کر آیا کفار اور منافقین کے لیے میرا نبی یوں رحمت ہے کہ جو ان کو عذاب ہونا تھا وہ نہ ہوا اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ اے محبوب جب تک آپ ان کفار میں جلوہ گر ہے میں ان کو عذاب نہیں دوں گا آپ کا وجود کفار کے لیے رحمت ہے تو مسلمانوں کے لیے رحمت کا عالم کیا ہوگا اس رحمت للعالمین آقا کی ولادت پر ہم خوشیاں کیوں نہ منائیں چراغان کیوں نہ کریں جن کی آمد کو اللہ تعالی نے اپنا فضل اور رحمت قرار دیا اور خوشیاں منانے کا حکم ارشاد فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا اے محبوب آپ کہہ دیں اے لوگوں جب تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہو جائے تو خوشیاں مناؤ آپ کی ولادت پر جشن منایا گیا جھنڈے لہرائے گئے جھنڈے کس نے لہرائے پیدائش کی رات جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوا ثلاثۃ اعلام یہ تین نور کے جھنڈے لے جاؤ ایک بیت آمنہ پر ایک بیت اللہ کی چھت پر اور ایک آسمانوں کی بلندی پر لگا دو تم جھنڈیاں لگانے سے منع کرتے ہو جبرائیل علیہ السلام نے کتنے بڑے نور کے جھنڈے لگائے اور جہاں تک جس کا جھنڈا ہوتا وہاں تک اس کی حکومت ہوتی معلوم ہوا کہ آقا و مولا کی حکومت فرش سے لے کے عرش تک ہے آپ کی ولادت پر جشن منایا گیا جھنڈے لہرائے گئے قحط سالی کو خوشحالی میں بدل دیا گیا اس سال اللہ تعالی نے سب کو بیٹے عطا دیے جنت کی حور حضرت سید آمنہ کو مبارکباد دینے آئی آمنہ پیدا ہوتے ہی حکومت کے حق میں دعا کی اور سجدہ فرمایا سجدہ کیوں فرمایا سجدہ وقت تک نہیں ہوتا جب تک تین چیزیں پاک نہ ہو ایک بدن پاک نہ ہو ایک کپڑے پاک نہ ہو ایک جسم پاک نہ ہو سجدہ کرنے میں راز یہ تھا بدن بھی پاک جسم بھی پاک کپڑے بھی پاک بدن بھی پاک جسم بھی پاک کپڑے بھی پاک صرف بیت آمنہ ہی پاک نہیں مکے کی بستی پاک نہیں میرا قدم زمین کو چھو گیا ساری زمین پاک ہوگی بلکہ مسجد بن گئی میلاد مصطفیٰ جشن محفل میلاد مصطفیٰ سرکار کی آمد
بابا جی مصباح حسین صاحب، خواجہ مصباح حسین صاحب، خواجہ محمد مصباح حسین صاحب، نعرہ تکبیر، اللہ محمد، 4 یار حاجی خواجہ جتے غریب حق غریب یا غریب حق غریب یا غریب، رنگ سے قید عالم مدہرے بے خدا ناک سارا پیر کامل کا میرا پہلی امتوں میں یہ نہ ہوتا تھا، سب کچھ کام چھوڑ چھاڑ کر آنا پڑتا تھا، دور دراز مسجد میں آنا پڑتا تھا۔ ہم سجدہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، پاک ہے میرا رب بلندی والا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ فرماتے ہیں تو کہتے ہیں یا ربی اپنی امتی، اے میرے رب میری امت کو بخش دے۔ جب آپ کی ولادت ہوئی بیت اللہ جھوم رہا تھا، بیت اللہ سے پوچھا گیا کیوں جھوم رہا ہے؟ بیت اللہ کہتا مجھے پاک کرنے والا آ گیا۔ اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر ہے کہ ہم انہیں ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے کر دیا۔ سب انبیاء عظمتوں اور رفتوں والے ہوئے، لیکن جو مقام اور عظمت رفعت حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی وہ کسی اور کو نہ ملی۔ قاضی عیاض مالکی نے کتاب الشفا میں لکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت اور امتیازی بات یہ ہے کہ قرآن مجید میں دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے دیگر انبیاء کو ان کے ناموں سے نعتی فرمایا۔ مثلاً یا آدم اسکن آدم و زوجک الجنہ، اے آدم آپ اور آپ کی زوجہ جنت میں رہیں گی۔ یا نوح اہبط بسلام منا، اے نوح ہماری طرف سے سلامتی کے ساتھ کشتی سے اتر جائیں۔ یا ابراہیم واردن ھذا، اے ابراہیم اس بات کو چھوڑیں۔ یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس، اے موسیٰ میں نے تجھے لوگوں پر مرتبہ دیا۔ یا عیسیٰ انی متوفیک، اے عیسیٰ میں تجھے وفا دوں گا۔ لیکن اللہ پاک نے جب پیارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا تو فرمایا یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یعنی صفات و نام سے پکارا، ذاتی نام یا محمد یا احمد سے نہیں پکارا۔ یہ آپ کی تمام انبیاء سے ناری فضیلت ہے اور تمام انبیاء اور رسول ایک خاص علاقے اور خاص دور کا رسول بن کر آئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، ہم نے آپ کو تمام لوگوں کا رسول بنا کر بھیجا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں أُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَةً، میں تمام کائنات کا رسول ہوں، جنوں بشر شمس و قمر زمین آسمان کائنات کا ہر ایک فرد کا رسول ہوں، حتیٰ کہ رسولوں کا بھی رسول ہوں۔ پھر ہم یہ کیوں نہ کہیں سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، معجزے انبیاء کو خدا نے دیے، معجزہ بن کے آیا ہمارا نبی۔